میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ بھائیوں، عزیزوں اور اسلامی ماؤ بہنوں، اسلام بنیادی طور پر وہ دین ہے جو اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں جب سے انسان کا وجود اس دنیا پر پایا گیا ہے تب سے اسلام کا وجود بھی اس دنیا میں پایا گیا ہے۔ اسلام کے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امت ہیں، یہ اسلام کے آخری نبی و رسول ہیں۔ اگر کوئی آدمی حق پر چلنا چاہتا ہے، حق کو قبول کرنا چاہتا ہے، حق کے راستے کو لازم پکڑنا چاہتا ہے، باطل سے دور اور باطل سے نفور، جنت کا متلاشی اور جنت تک پہنچنے کا متمنی، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کا آرزو مند اگر کوئی آدمی بننا چاہتا ہے تو اسی اسلام کے راستے پر اس کو چلنا ہوگا۔ ہم دنیا کے آخری زمانے میں چل رہے ہیں۔ ہمارے نبی سے پہلے کم و بیش اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا، توحید کو قبول کرنے، شرک سے دور رہنے، نبیوں کے راستے پر چلنے اور دین میں نئی نئی چیزیں نکالنے، ایجاد کرنے سے تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں سختی کے ساتھ منع کیا، اور یہ بھی بتایا جنت تک لے جانے والا راستہ صرف نبیوں کا راستہ ہے، جس کی گواہی آسمانی کتابیں دیتی ہیں، سارے نبیوں کی تعلیمات دیتی ہیں، اور آخری نبی پر جو کتاب نازل ہوئی، ایک ایسی کتاب جس جیسی کتاب نہ کبھی نازل ہوئی نہ کبھی نازل ہوگی، اور اس کتاب نے ساری دنیا کے فلاسفروں، دانشوروں، حکیموں، شاعروں، ادیبوں، زبان دانوں سب کو چیلنج کیا کہ اگر تم کو کچھ شک ہے کہ یہ کتاب انسانوں کی بنائی ہوئی ہے تو تم بھی اس قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی ایک صورت بنا لاؤ۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، نہ کوئی لا سکا، نہ کوئی لا سکے گا۔ ایسا نہیں لوگوں نے کوشش نہیں کی، بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے شاعروں نے کوششیں کی، لیکن وہ خود اپنی نظروں میں گر گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے یہ جرأت کر کے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے۔ بھائیو عزیزو، یہ اسلام ہم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچایا، ہمیں اسلام صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا ہے۔ صحابہ کرام نے تابعین،
انہوں نے تبع تابعین، انہوں نے امامان دین، انہوں نے محدثین، ان سارے لوگوں کی محنتیں، کوششیں اسلام کے فروغ دینے، پھیلانے، اشاعت پذیر کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ جس طرح سے نیک لوگ اسلام کو پھیلانے میں کوشش اور محنت کرتے رہے، مشقتیں، پریشانیاں، دشواریاں برداشت کرتے رہے، بڑی بڑی سزاؤں سے ظالموں نے ان کو دوچار کیا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ بھائیو، اسی طرح سے شیطان نے رسول اکرم کے زمانے میں بھی کوششیں کی، لیکن آپ کے وجود بامسعود کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا۔ کئی لوگوں کو اس نے تیار کیا تھا جنہوں نے رسول اکرم کے زمانے میں دشمنی میں، اناد میں اور اس درجے اور مرتبے کو پانے کے چکر میں جو درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی نگاہ میں حاصل تھا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، اور ایک بہت بڑا، سب سے بڑا معاند مسیلمہ کذاب، اور اس سے جنگ میں ایک دو نہیں سینکڑوں اجلہ صحابہ کرام کی شہادتیں ہو گئیں۔ رسول اکرم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، میرے بعد عنقریب 30 کذابون کلہم یدعی انہ نبی ولا نبی بعدی۔ 30 بڑے بڑے کذاب، جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن مسلمان حکمرانوں نے، امیروں نے بہت جلد ان کے خلاف ایکشن لیا اور ان کو اور ان کے فتنے کو ان کے گھر ہی میں دبا دیا۔ لیکن آپ کے بعد ایک فتنہ سب سے بڑا خارجیوں کا فتنہ پیدا ہوا، پھر ایک فتنہ شیعت کا پیدا ہوا۔ اسلام کو برباد کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت کی چادر اوڑھ کر اور اس چادر کے نیچے اسلام کے خلاف سرگرمیاں، سازشیں، شرارتیں سب انجام دی گئی، اسلام کو مٹانے، کمزور کرنے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ اسلام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، تو کبھی شان و شوکت کے ساتھ اور کبھی کمزوری کے ساتھ اسلام اس 1400 سال کے طویل عرصے میں باقی رہا۔ لوگ آتے رہے، کوئی نبی کا دعویٰ کرتا رہا، کوئی نبی اور اہل بیت کے نام پر اپنی حکمرانی اور اسلام کو برباد کرنے کے لیے حب اہل بیت کے تماشے کرتا رہا۔ اور تاریخ تو ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ ایسے ایسے ڈھیٹ، بے شرم، مکار، عیار لوگ پیدا ہوئے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک آدمی کو گرفتار کر کے پولیس والے لائے ہارون کے دربار میں، اور اس کو پیش کیا
اور بتلائے کہ یہ آدمی خدا ہونے کا دعوے دار ہے، کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ ہم ان کو بڑا تعجب ہوا، سارے درباریوں کو بڑا تعجب ہوا۔ ہارون نے اس سے پوچھا کہ تجھے معلوم نہیں ہے پچھلی سال ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو ہم نے اس کو سولی پہ چڑھوا دیا تھا، اور اب تو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر۔ تو اس کی بے شرمی اور ڈھٹائی دیکھو۔ کہنے لگا کہ تم نے بالکل صحیح کیا، میں نے اسے نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ آپ اس کی بے شرمی اور ڈھٹائی کو دیکھ کر رونا چاہو گے یا ہنسنا چاہو گے؟ عجیب سی کیفیت۔ آخر ہارون رشید نے اس کو بھی سولی چڑھا دیا۔ بھائیو، شیعت نے بہت سارے فتنے اس دنیا میں پیدا کیے، اور اس کے اندر بہت سارے فرقے بنے، اسماعیلیہ، یعقوبیہ۔ آج ہم جس فتنے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بہائیت اور بابیت کے نام پر ایک بڑا فتنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آخری زمانے میں، تابعین اعظام کے زمانے میں، کچھ لوگ در پردہ بظاہر مسلمان اور بباطن مجوسی، یہودی اور بہت سارے لبادوں میں انہوں نے باطنیت کا ایک ڈھونگ رچایا۔ قرآن شریف کی ہر آیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، اس کا ایک معنی ظاہر اور ایک معنی باطن۔ اس کا ظاہر معنی تو وہ ہے جو الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے، اور باطنی معنی اس کا صرف باطنیوں کا امام جانتا ہے۔ باطنیہ ایک فرقہ نہیں تھا، بہت سارے فرقوں کو جنم دینے والا یہ عقیدہ اور یہ ایک سسٹم تھا۔ باطنیت پر علماء کرام نے کئی مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اسی باطنیہ فرقے کا ایک پروردہ بہائیہ، جس کو بابیہ بھی کہا جاتا ہے، محمد علی شیرازی، ایک آدمی شیراز کا رہنے والا، ایران کا، اور یہ 1830 عیسوی میں شیراز میں پیدا ہوا۔ پہلے یہ آدمی اثنا عشری شیعہ تھا۔ شیعوں کے بڑے فرقوں میں ایک فرقہ اثنا عشریہ ہے۔ یہ 12 امام کے قائل ہیں، 12 امام ان کے یہاں معتبر مانے جاتے ہیں، اور ایک امام ان 12 اماموں میں سے امام غائب ہیں۔ اصلاً تو یہ اثنا عشری تھا، لیکن بعد میں یہ اسماعیلی فرقہ جو ہے، شیعوں کا بھی، وہ شیعوں کا ہی ایک فرقہ ہے اسماعیلی۔ اثنا عشری اور اسماعیلی دونوں کو ملا کر گڑبڑ کر کے ایک نیا فرقہ بنانے لگا۔ کل فلسفیانہ تحقیقات میں مشغول ہو کر پھر دعویٰ کر دیا اس نے کہ میں ہی اکیلا امام غائب کا باب ہوں، اور جو آدمی نجات چاہتا ہے اور امام وقت، امام غائب سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، جنت چاہنا چاہتا ہے، تو میرے ذریعے ہی امام غائب سے اس کا رابطہ ہو سکتا ہے، اور کسی ذریعے سے نہیں۔ جب اس نے اپنے آپ کو باب ظاہر کیا تو اسی وجہ سے اس کی جماعت بابیہ کہلائی۔ باب کے معنی دروازے کے۔ پھر اس نے آگے چل کر مہدی منتظر کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حلول کر لیا ہے، یعنی وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ در حقیقت وہ نہیں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سامنے میری صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ کی شکل میں
عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کی شکل میں، اور آخری زمانے میں جب عیسیٰ اور موسیٰ آئیں گے، جبکہ اسلام میں صرف حضرت عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ موسیٰ کو بھی شامل کر لیا، تو کہنے لگا کہ میری ہی شکل میں آئیں گے۔ اور پھر اسلام کے جو مول سدھانت ہیں، اصولی عقائد ہیں، بنیادی عقیدے ہیں، ان کے خلاف زبان کھولی، آخرت کا انکار کیا، جبکہ سارا قرآن آخرت کے اس بات سے بھرا ہوا ہے، اور رسول اکرم کی 13 سالہ زندگی مکے کی، اس میں ہر صورت میں عقیدہ آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، جنت اور دوزخ کا بھی انکار کیا، اور کہنے لگا کہ جنت اور دوزخ یہ الگ سے کوئی مقام نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا، کسی کو جنت میں کسی کو دوزخ میں، نہیں، یہ تو روحانی زندگی کے رمز ہیں، وہی باطنیت والا پھنڈا۔ پھر بدھسٹوں کے عقیدے، جوگیوں، سنیاسیوں، ویدانت کے عقیدے، ان سے بھی یہ واقف ہوا اور ان کو بھی اس نے شامل کر لیا، اور پھر دعویٰ کیا کہ تمام نبیوں کا حقیقی نمائندہ میں ہی ہوں۔ نوح کے زمانے میں نوح تھا، اور موسیٰ کے زمانے میں ہی موسیٰ تھا، اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہی عیسیٰ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو در حقیقت میں ہی تھا۔ پھر اس نے نظریہ پیش کیا کہ اسلام اور یہودیت یہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ پھر وہی حلول کا عقیدہ، اور اس پر بہت زیادہ اس نے زور دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں، اس بات کا بھی انکار کر دیا۔ قطعیات اسلام کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری نئی چیزیں اس نے کہنا شروع کی۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا البیان، اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ کتاب اور قرآن ایک ہی چیز ہے، اور یہ بالکل قرآن کی طرح ہے۔ اس کی لکھی ہوئی کتاب البیان، کہنے لگا کہ یہ قرآن کی طرح سے جو درجہ قرآن کا ہے وہ اس کا۔ آخر جب لوگ اس کے فتنے سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، عالم اسلام کو یہ طرح طرح کی گمراہیوں سے روزانہ دوچار کرنے لگا، تو 1850 میں کسی نے اس کو گولی مار دی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 30 سال کے قریب تھی۔ اس کے پیروکاروں میں 2 آدمی بہت مشہور تھے، ایک کا نام صبح اول تھا اور دوسرے کا نام بہاؤاللہ۔ حکومت وقت نے، عثمانی خلافت نے، ان کو ملک فارس سے جلا وطن کر دیا۔ صبح اول قبرص چلا گیا، اور یہ دوسرا بہاؤاللہ جو تھا یہ اندرین میں جا بسا۔ صبح اول کی جو دعوت تھی وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، اور اس کے پیروکار کم ہو گئے۔ دوسرے بہاؤاللہ کے پیروکاروں نے ان کا صبح اول کے پیروکاروں کا جینا دوبھر کر دیا۔ ان کے روز روز کے جھگڑوں اور فسادوں سے جب حکومت وقت تنگ آ گئی تو اس نے ان کے خلاف متعدد اقدامات کیے۔ بہاؤاللہ چونکہ زیادہ ترقی کر رہا تھا تو اس نے اپنی دعوت کا نام بہائیت رکھا، اور دعویٰ کیا کہ میرے اندر اللہ رب العزت حلول کر گیا ہے، اور مرزا علی جو اس کا بانی تھا بہائیت اور بابیت کا، وہ در حقیقت ایک تمہید اور مقدمے کے طور پر تھا، اور اب اصل میں آیا ہوں۔
جب ان کے درمیان شدت کے جھگڑے اور لڑائیاں ہونے لگی تو عثمانی خلافت نے بہاک و عکا میں جو ایک فلسطین کا مشہور شہر ہے وہاں جلا وطن کر دیا، اور دوسرا اس کو ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ جس چیز کی طرف وہ یہ دعوت دیتے تھے اس کا نام انہوں نے دین جدید رکھا، وہ اصل میں دین اسلام نہیں تھا، تمام ادیان کا معجون مرکب تھا، چوں چوں کا مربع۔ اور یہ جب کسی بادشاہ کو اپنے فرقے کی دعوت دیتا تو اس کا نام سورت رکھتا، جیسے قرآن شریف کی صورتیں ہیں۔ پھر اس نے تمام اسلامی حدود، قیود، شروط جو اسلام نے بتلائی ہیں کہ مسلمان ان حدود و قیود کے ساتھ زندگی گزاریں، تمام کو اٹھاتے ہوئے تمام ادیان کو گڑبڑ کر کے ایک نیا دین اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اسلام کے وہ احکام جس میں آج تک کسی اسلامی فرقے کی کوئی بھی چونو چرا نہیں، اختلاف نہیں، وہ اس نے سب جائز کر دیے۔ ایک آدمی کے نکاح میں 2 سگی بہنوں کا جمع ہونا اسلام میں حرام ہے، اس نے جائز کر دیا۔ نماز باجماعت ادا کی جائے اسلام میں فرائض میں سے، لیکن اسلام اس نے کہا نہیں، نماز کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، اور یہ جماعت سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، سوائے جنازے کی نماز کے باقی ساری نمازیں اکیلے اکیلے پڑھو۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو لوگ بھی اس کو مانتے ہیں اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے یہ معلوم کریں کہ باہ اللہ کہاں ہے، تو جو اس کی سمت ہو اسی سمت میں منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جتنے بھی محرمات اسلام نے بنائے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، اس نے سب کو جائز قرار دے دیا۔ یہ اپنی گمراہی میں دن بدن ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ 16 مئی 1882 کو یہ اپنی موت مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو عبد البہا کے لقب سے مشہور تھا وہ اس کا خلیفہ بنا۔ باطنیہ فرقے میں یہ ایک فرقے کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا ہے۔ یہ فرقہ بے شمار وہمی دائروں، اندھ وشواسوں اور طرح طرح کے خلاف اسلام حرکتوں میں دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ اہل بیت سے محبت، تعلق، انسیت، ان تمام چیزوں میں اور شیعوں کے فرقوں کے مقابلے میں یہ ہر دن نیا رنگ بدلتا رہا، اور اس نے تعویلات میں فلسفیوں کی اور مجوسیوں کی ساری عبادتوں اور ان کے جو مذاہب کے اصول ہیں ان کو شامل کر کے اسلام کو مسخ کرنے، میٹنے، اس کو ختم کرنے میں کوئی دریغ نہیں کیا۔ انہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق کوئی اور نہیں حضرت علی ہے، اور حضرت علی جو اس دنیا میں آئے تھے انسانی شکل میں آئے تھے، ورنہ حقیقت میں وہ اللہ ہیں۔ انسانی شکل میں صرف اس لیے آئے تھے تاکہ انسان ان سے مانوس ہو جائیں، ان کو پہچان لے اور ان کی عبادت کریں۔ اس معنی کے بہت سارے اشعار انہوں نے کہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت میں بالکل اسی طرح سے جیسے ہندوؤں نے، مجوسیوں نے، یہودیوں نے اور دوسرے باطل فرقوں نے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ انتہائی غلو کرتے ہوئے اپنے عقیدوں کا اظہار کیا ہے،
ان لوگوں نے بھی حضرت علی کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام سے نفرت، عداوت، دشمنی، گالی گلوچ، ان کی برائیاں، یہ ان کے صبح شام کے وظائف میں شامل ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب کو ابلیسوں کا ابلیس کہتے ہیں اور فارس اور مجوس کو رسوا کرنے والا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں ہی فارس فتح ہوا تھا۔ تو ان کو اصل دشمنی اور رنج اس بات کا ہے کہ اسلام نے آ کر اتنے عظیم، ان کے خیال میں ان کا جو مجوسی مذہب تھا، آتش پرستوں کا جو بادشاہ تھا کسریٰ انوشرواں اور اس کے بیٹے، ان تمام کو فتح کر کے اور پورے ایران پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اور رہی صحیح کسر، حضرت عمر بن الخطاب کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی تو سارا علاقہ فارس کا، خراسان کا، یہ سب اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔ یہ ان کے عقائد کو برا کہنا، خلاف اسلام کہنا، اصل میں ان الفاظ کے اندر وہ طاقت نہیں جو ان کی بدعقیدگی کو ظاہر کر سکے۔ پانچوں نمازوں کا معنی ان کے یہاں 5 اسماء کی معرفت ہے، اور وہ 5 اسماء کون ہیں، 5 نام کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن اور حضرت فاطمہ۔ اور روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے کہ ان اماموں کا، یہ جو 5 امام ہیں، ان کے راز کو آپ پوشیدہ رکھیں، چھپائیں۔ اور 30 دن سے کیا مراد ہے؟ 30 دن جو روزہ رکھا جاتا ہے، کیا اس سے مراد 30 عورتیں ہیں؟ بہرحال بھائیو عزیزو، ہر وہ باطل فرقہ جو اسلام سے غداری کر کے، اسلام کا نام لے کر اس کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو چند بنیادی علامتیں ہوتی ہیں جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ وہ قرآن شریف کی آیات، اس کے معانی، اس کے مطالب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے معانی و مطالب جو ظاہر میں سننے کے ساتھ ہی ہمارے دماغ میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے دل میں اترتے ہیں، ہمیشہ ان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ ظاہر پرستوں کی باتیں ہیں، اصل میں اس کا معنی یہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اگر صوفیوں کے نام سے جو لوگ ہمارے بر صغیر میں مشہور ہوئے اور ان کی تعلیمات اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ ان کے اندر یہ بات ایسی ہی پائیں گے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے یہ ظاہر پرست مولوی، یہ ظاہر پرست علماء اور ان کو برا بھلا کہنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کی ناقدری کرنا، ان کو ظاہر پرست بتانا، حکومت وقت کا ان کو پٹھو بتانا اور حکومت کے پیسے پر پلنے والا منافق قرار دینا، یہ ان کی پرانی بیماری ہے۔ آج بھی کچھ لوگ یہی حرکتیں اپنا رہے ہیں۔ تو ہر زمانے میں یہ لوگ باطنیت کو آگے بڑھا کر ہر چیز کا ایک معنی اپنے من سے بتانا۔ اور رسول اکرم نے کیا کہا، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، تابعین نے اس پر کیسے عمل کیا،
ان باتوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ اصل اسلام یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے سنا، عمل کرتے دیکھا، تو پھر انہوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ تابعین نے علم حاصل کیا صحابہ کرام سے۔ ان تمام زمانوں میں قرآن کی آیتوں، رسول اکرم کے ارشادات جو سننے کے ساتھ ہی عقل میں، سمجھ میں، دل میں آتے تھے، وہی مراد تھے اور اسی پر عمل ہوتا تھا۔ لیکن ان باطنیوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام سے بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام کی دشمنیاں لوگوں کے دلوں میں ڈالی، جو ان کے وہم و گمان میں نہیں آیا ہو کبھی۔ ان جرائم سے ان کو موصوف بتایا، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام، اور ان زمانوں میں جب اسلام اپنی پوری شان و شوکت اور حقیقت کے ساتھ موجود تھا، ان زمانوں کو برا بتایا ہے۔ اسماعیلیہ کے ایک مبلغ ابو منصور یمانی نے اپنی کتاب البیان المباحث الاخوان، البیان لمباحث الاخوان میں ان کے مذہب کی بہت سی باتیں ذکر کی ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے مبلغین میں ایک اہم آدمی جس کا نام مصطفیٰ غالب ہے، وہ ایشیائی شاہ مجلس اور مجلس تحقیقات اسماعیلیہ کا رکن ہے۔ شام کے شہر سلمیہ کا رہنے والا ہے۔ اس نے اس کتاب کے مقدمے میں اپنے مذہب کا خلاصہ لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جہاں سے اوپر ہے اور وہ غیر محدود ہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ براہ راست جہاں کو پیدا کر سکے، ورنہ وہ اس کے ساتھ اتصال پر مجبور ہوگا۔ یہ ایسی باتیں، خرافات، بدعقیدگیاں جو یہودیوں نے، مجوسیوں نے، ہندوؤں نے، بودھوں نے کسی زمانے میں کہی، یہ ان کو لا کر اپنا مسلمان نام رکھ کر اور اپنے آپ کو اسلامی فرقے میں بتا کر یہود، نصارہ، مجوس، ہندو، بودھ، جینی اور مجوسیوں کے بہت سے فرقے، آتش پرستوں کے، ان تمام کے عقائد باطلہ کو گڈمڈ کر کے اس کا ایک معجون مرکب بنا کر اسلام کے نام سے اسلام کا لیول بنا کر پیش کر۔ تو دنیا میں یہ سب سے بڑے باطل پرست، بدعقیدہ، گمراہ گر، اور یہ انہی عقائد پر اگر مر جائیں تو بلا شبہ جہنمی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان میں سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، عقیدے کو صحیح کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ورنہ یہ اسلام کے دشمن ہیں اور ان کے عقیدے باطل، گمراہ کن اور جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم، فقیہ، اصولی عالم گزرے، بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے۔ ان کی مشہور کتاب احیاء علوم الدین ہے۔ ان کی ایک کتاب فضائل الباطنیہ ہے، باطنیوں کے وہ حالات، عقیدے جو انہیں رسوا کرنے والی ہے۔ یہ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا
اس میں لکھتے ہیں کہ باطنی دو ایسے قدیم معبودوں کے قائل ہیں جن کے وجود کے زمانے کے لحاظ سے ابتدا معلوم نہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے وجود کے لیے علت و سبب ہے۔ علت کا نام سابق ہے اور معلول کا نام تالی یعنی پیچھے آنے والا ہے، اور سابق نے بذات خود نہیں بلکہ تالی کے واسطے سے جہان کو پیدا کیا۔ پہلے کو عقل اور دوسرے کو نفس کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں، یہ عقیدہ، یہ وہی عقیدہ ہے جو رومیوں کا عقیدہ تھا، فلسفیوں کا، افلاطون، بقراط، سقراط جو عقیدہ رکھتے تھے، یہ وہ عقیدہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ اسلام کا ایک رتی بھی ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ تعلق ہے۔ اسی طرح سے نبی اور نبوتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ وہی ہے جو ان بد عقیدہ اور باطل پرست لوگوں کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت جبریل کے بارے میں، دیگر فرشتوں کے بارے میں بھی یہ ایسے ہی رسوا کن عقیدے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پر بہنے والی یہ قدسی قوت اپنے پہلے نزول میں مکمل نہیں ہوتی، جیسا کہ رحم میں نطفہ 9 ماہ کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس قوت کی تکمیل یہ ہے کہ وہ بولنے والے رسول سے اساس صامت کی طرف منتقل ہو جائے۔ کیسی بھی بے وقوفی والی احمقانہ باتیں ہیں، کسی بھی چیز کو کسی سے تشبیہ دے دینا اور پھر اس پر ٹھپا لگا دینا کہ یہ حقیقت ہے اس کی۔ نہ اس کی کوئی دلیل قرآن میں، نہ اس کی دلیل احادیث میں، نہ اس کی دلیل صحابہ کرام سے، تو پھر تم دلیل کہاں سے لا رہے ہو؟ یہ باتیں پھیلا کہاں سے رہے ہو؟ یہ سب شیطانی باتیں ہیں، شیطانی فلسفے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی باطنیوں، بابیوں، بہائیوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، یہ مسلمان نہیں ہے، چاہے آپ کے سامنے کتنی ہی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ان کے معنی بتلائیں، یہ سراسر بلا شبہ گمراہ گر اور بغیر توبہ کے مر جائیں تو جہنمی ہیں۔ جیسا کہ علماء اسلام نے لکھا، شیخ الاسلام نے لکھا، باطنی فرقے کے اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ سب باتیں مشہور ہیں، یہ ہمیشہ مسلمانوں سے لڑتے رہے، مسلمانوں کا خون بہاتے رہے۔ جب انہیں بحرین میں حکومت ملی اور یہ وہاں سے مکہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے حجاج کرام کو قتل کیا، اور قتل کر کر کے زمزم کے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈالا۔ یہ حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے، ایک دو نہیں ہزاروں علماء، مشائخ، حکام، ان کو انہوں نے بے دریغ قتل کیا۔ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے اور صلیبی قوتوں، عیسائی حکومتوں کے یہ آلائے کار رہے۔ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ صلیبی قوتوں کا ساتھ دیا، یہودیوں کا ساتھ دیا، عیسائیوں کا ساتھ دیا۔ عالم اسلام کو تہو بالا کرنے کے لیے جو بنو عباسیہ کے زمانے میں منگولوں نے
عالم اسلام کو برباد کیا، اس کے پیچھے بھی یہی باطنی لوگ تھے، اور انہوں نے ہی ان کو بلا کر عالم اسلام پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے ان کے بارے میں کہ یہ دین سے خارج ہے، مرتد ہیں، اور جس عقیدے پر ہیں اگر اسی پر یہ مر جاتے ہیں تو یہ بلا شبہ جہنمی ہیں۔ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور نہ ان کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا کھانا جائز ہے۔ انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ناجائز۔ ان کی میت پر نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں۔ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی سرحدوں، ان کے قلعوں اور لشکروں میں ان کو ہرگز نہ جانے دیا جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ سے ان کی دشمنیوں کو دیکھتے ہوئے کبھی ان کی دوستی پر بھروسہ نہ کریں، اور کبھی ان کے جھانسے میں نہ آئیں، چاہے یہ کتنے ہی اسلامی نعرے لگائیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ اپنی دوستی کا دم بھریں، لیکن حقیقت میں یہ اسلام، مسلمان، صحابہ کرام، قرآن، سنت، سبھی کے یہ دشمن ہے، اور پوری تاریخ ان کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی رہی ہے۔ انہوں نے کبھی کسی باطل مذہب کے اوپر حملہ نہیں کیا، اس سے جنگ نہیں کی، اس سے لڑائی نہیں کی۔ جب بھی انہوں نے جنگ کی، لڑائی کی، تو مسلمانوں سے کی، اور ہمیشہ انہی کا خون بہایا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ بھائیو عزیزو، ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں، خارجی فرقہ، یہ خوارج پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت معاویہ کے ساتھ جب ان کی 2 جنگیں ہوئیں تو یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ بدگمان ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ کر اور الگ چلے گئے، اور انہوں نے نعرہ لگایا لا حکم الا اللہ، اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان کو سمجھایا، ان کی غلطی ان کو بتائی، قرآن کی جو بیجا تعویلات کرتے تھے وہ سب سامنے رکھی۔ بہت سارے لوگ ان میں کے واپس آ گئے مسلمانوں کے ساتھ، اور ایک بڑا طبقہ ان میں رہا۔ پھر خارجیوں میں ایک ہی طبقہ نہیں رہا، جیسے ان میں باطنیوں میں بہت سارے فرقے بنے، شیعوں میں بہت سارے فرقے بنے، ایسے ہی خارجیوں کے بھی بہت سارے فرقے بنے۔ محکمہ، شرات، حروریہ، نواسب، مارقہ، یہ سب ان کے بہت سارے فرقوں میں سے ان کے نام ہیں۔ ان میں اصل خروج وہ اس عقیدے میں عام مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر کے ان سے الگ ہو کر اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا برقرار رکھنا، یہ خوارج کا ایک مشترکہ اصول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ایک جنگ کی تھی، اور اس جنگ میں آخر یہ جب ہار گئے اور جنگ شام کو بند ہوئی تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو، ان لوگوں میں ایک ایسا آدمی ملے گا جس کے یہاں کاندھے کے پاس ایک
उभरा हुआ गोश्त का लोथड़ा होगा। ढूंढा गया, सदी की तरह से ढूंढा गया, पहली बार में नहीं मिला। हज़रत अली ने कहा कि नहीं, ढूंढो ज़रूर मिलेगा। मेरे रसूल ने पेशन गोई फरमाई थी और बशारत दी थी कि जो फ़िरका भी, जो फ़ौज भी इनको कत्ल करेगी वो जन्नती होगी, और जो इनके हाथ से शहीद होगा वो भी जन्नती होगा। तो आखिर लाशों के ढेर में नीचे वो आदमी मिला, और जब वो मिला और उसको लाया गया तो हज़रत अली ने नारा पुकारा, अल्लाहु अकबर, और फिर वो हदीस तमाम लोगों को सुनाई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी पेशन गोई की थी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो पेशन गोई जो रसूल अकरम ने जन्नत की बशारत की बताई थी, दी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर और मेरे साथियों के ऊपर सादिक आ रही है। और हमने एक दुनिया की बदतरीन किस्म की कौम को आज हलाक किया है। और बज़ाहिर इन खारजियों की नेकी और दीनदारी तो ऐसी थी कि कोई आदमी भी नेक और दीनदार यकीन नहीं कर सकता था, और ये मान नहीं सकता कि ये लोग बदअक़ीदा मुसलमान हैं। नमाजें लंबी लंबी, रोज़े लंबे लंबे, यहाँ तक कि तारीख़ में लिखा है कि एक खारजी का गुज़र हुआ एक बाग की तरफ से, तो वहाँ एक खजूर देखी, एक खजूर गिरी हुई थी नीचे, उसने उठाकर वो मुंह में रख ली। फिर उसे ध्यान आया कि अरे ये तो किसी ज़िम्मी की हो सकती है, किसी गैर मुस्लिम की, मेरे लिए तो हलाल नहीं है ये। अब वो ढूंढने के लिए निकला कि ये खजूर का दरख्त किसका है। आखिर उसको वो आदमी मिल गया, उससे माफ़ी तलाफ़ी कराई और उसको राज़ी किया। और दूसरी तरफ ये हाल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी अब्दुल्लाह इब्न खब्बाब, बड़े मशहूर साहबी हैं, बड़े फजीलतें उनकी हैं। उनकी बहू, उनके बेटे के लड़के की बहू जा रही है, इनके इलाके से गुजरी। इन्होंने उसको रोका, पूछा तो कौन है, कहाँ से आ रही है, सब कुछ उसने बताया। फिर उसने तो खुश होकर बतलाया कि मुसलमान है, कि मैं तुम्हारे नबी के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न खब्बाब के बेटे की बहू हूँ। लेकिन इन जालिमों ने क्या किया, इधर उधर की और कुछ बातें पूछी, और फिर उसको, वो हामला थी, उनको सवारी से गिराया, उनको कत्ल किया, उनका पेट चाक किया, उनका बच्चा निकाला, और फिर उस बच्चे को भी इन लोगों ने कत्ल कर दिया। और इसको कारे सवाब का काम समझा। वो एक खजूर किसी ज़िम्मी की, उसके लिए बेचैन है, और यहाँ सहाबी के बेटे की बीवी को कत्ल करके, उसके हमल को ज़ाय करके, उसके पेट को चाक करके, और ये खुश हो रहे हैं। तो ऐसी नेकी और दीनदारी इनकी। ये खारजी बहुत ही बेरहम और बहुत ही बड़े बददीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इन खारजियों की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। बाद में हज़रत अली के बाद हज़रत मुआविया के ज़माने में ये लोग शांति से बैठे रहे। हज़रत मुआविया के गुज़र जाने के बाद फिर इन्होंने सर उठाया
اور بنو عباسیہ کے زمانے میں ہارون رشید کے بعد تک یہ لوگ عالم اسلام کو بے چین رکھنے میں کامیاب رہے، اور انہوں نے بہت زیادہ فتنے برپا کیے۔ اس زمانے کے جو مسلمان جرنیل سپہ سالار تھے ان کو ان لوگوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ان کو اس بات سے دوچار رکھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی لگے رہیں، اور کہیں کافروں کے ملک پر، یہودیوں اور عیسائیوں کے ملک پر جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں مسلمان حملہ کریں۔ نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے ان کو کبھی بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ یہ ان کے بہت سارے فرقے ہیں، لیکن ان کے لوگوں میں حضرت عثمان غنی، علی مرتضی، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص، اور کوئی بھی امیر ہو اس کے ساتھ دشمنی، اس کے امیروں کے ساتھ دشمنی، یہ ان کا ایک مابہ الامتیاز عقیدہ رہا۔ ایک فرقہ ان کا زارقہ بھی تھا، یہ لوگ ابو راشد نافع بن ازرق بن قیس بن نہار حنفی کے پیروکار ہیں۔ یہ فرقہ بھی اسی طرح سے اپنے پورے وجود میں مسلمانوں کو پریشان کرتا رہا، اور اس نے مسلمانوں کو کبھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ بہرحال بھائیو عزیزو، آج کی یہ مجلس ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں۔ زمانے میں فتنے بہت ہیں، لیکن جو فتنے خالی خولی اللہ کے نام، رسول اللہ کے نام، اہل بیت کے نام اور اچھے اچھے خوشنما نعرے دے کر پھیلائے جاتے ہیں، جو فتنے، وہ فتنے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی دوبارہ وہ فتنے جنم لے رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے سنی بھائی ان فتنوں کو نہ جان کر اہل بیت کی محبت میں، کبھی حضرت حسن و حسین کی محبت میں، کبھی حضرت فاطمہ کی محبت میں، کبھی حضرت علی کی محبت میں ان کی گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائیو عزیزو، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، احادیث رسول کی محبت، یہ جو کلمہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہی اصل اسلام کی پہچان ہے۔ اور اس سے جو الگ ہے، کوئی کتنی ہی بہتر اچھی شخصیت کا نام لے کر ہمارے سامنے آئے، بہرحال وہ گمراہ ہے، گمراہی والا ہے، اور اس کے نعروں، لیبل اور اس کے پردوں سے، عبارتوں سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔